کیا مرنے کے بعد شکل کا بگڑ جانا کیسا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. شکل کو بگڑنا چھوڑ دیں، لوگوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں بم دھماکوں میں، ایئر کریش کے اندر. صحابہ کرام کتنے طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں، طاعون کے مرض میں اتنے موٹے موٹے پھوڑے پورے جسم پہ نکلتے ہیں. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. کوئی ٹائلٹ میں مر جاتا ہے اور کہتے ہیں جی یہ اس کا کرائٹیریا ہے کہ اس کے غلط ہونے کا. اور اللہ کے بندو، ہارٹ فیل کسی جگہ بھی انسان کا ہو سکتا ہے. اگر قرآن و حدیث میں کہیں لکھا ہے پھر آپ ہمیں پیش کرو. یہ اس طرح کے جذباتی جملے نہ بولا کریں. آپ کی زندگی کا سب سے اہم سبق آپ نے کیا سیکھا ہے؟ میں نے تو میرے بھائی ایک ہی بات سیکھی ہے زندگی سے کہ آپ خدا کو سیریس لیں. اور یہ خدا کو سیریس لینا یہ ہے کہ خدا نے جو آسمان سے وحی کی شکل میں اپنے انبیاء کے ذریعے چیزیں نازل کی ہیں نا، آپ ان کی تلاش میں رہیں، ورنہ یہ بابے آپ کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑیں گے. ہاں، اور میری زندگی کا جہاد بھی ان بابوں کے خلاف اسی لیے ہے. انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کن نظریات کے اوپر لگایا اور وہی سے دور کیا. میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے، اور یہی میں سب کو سکھاتا ہوں کہ وہی کے ساتھ جڑیں، کیونکہ انسان کی عقل کی تکمیل وہی کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہمارے علاقہ کے پیر کہتے ہیں کہ ابھی آپ کی عمر دین اسلام پڑھنے پڑھانے والی نہیں ہے. میری عمر 19 سال ہے. اچھا جی، پیر پکڑنے والی عمر ہے، پڑھنے پڑھانے والی نہیں ہے. اچھا یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. آج تک کسی نے کہا فضائل اعمال ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث یعنی جس رب نے ہمیں قرآن دیا اس سے اپنی بات اپنی مخلوق کو سمجھانی نہیں آئی ہے. ہمارے مولوی اتنے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ ان کی کتاب پڑھ کے آپ گمراہ نہیں ہو سکتے، اللہ کی کتاب سے گمراہ ہو سکتے ہیں. یہ مطلب نکلتا ہے اس کا سیدھا سیدھا. آپ فیصلہ کریں یہ لوگ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، اور میں کتنا شریف انسان ہوں کہ میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ نرم ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے ہر فرقے کے ساتھ وقت گزارا ہے تو آپ شیعوں کے قریب آ کے انہیں کیوں نہیں جانتے، ان کے عقیدے کیا ہے؟ میرے سے زیادہ شیعہ کو کون جانتا ہے؟ آپ کے سنیوں کے مولویوں کو نہیں پتا تھا شیعہ کیا ہے، اور شیعہ کو نہیں پتا تھا سنی کیا ہے. دونوں کو بتا دیا. آج بھی آپ نے سن لی ویڈیو. جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. امام بخاری امام مسلم کا تعلق سنی فرقے سے تھا، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سنی فرقے سے نہیں تھا، سنی منہج سے تھا. ہاں جی بالکل. سنی فرقہ وہ ہوتا ہے کہ جو بخاری مسلم پڑھنے کو کہتا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں، ایک اہل حدیث بےچارے بچے ہوئے تھے اس فتنے سے، وہ بھی ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت کہہ لیں. یہ تو برکت ہی تھی، ان پہ نحوست پڑھ کے نازل ہو گئی. بارش تو رحمت ہی ہوتی ہے، گندگی کے ڈھیر پہ پڑے تو تعفن پھیلتا ہے، اور دوسری زمین پہ کھیت اگاتے ہیں تو وہ ان کے ڈھیر کے اوپر جب یہ ہمارے پلیٹ فارم کی بارش پڑی ہے تو ان کا تعفن بھی باہر نکلا ہے، اور آپ کو پتا چل گیا کہ یہ بھی کوئی سنی منہج کے اوپر نہیں ہے، یہ سنی فرقے میں ہے. اللہ ہمیں سنی اور شیعہ فرقوں سے بچائے، ہاں، اور ہمیں مسلم مارے. آمین. میرے والد صاحب ستاروں پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، تو ان کو اس طرف سے کیسے ہٹایا جائے؟ علم نجوم والی میری ویڈیو دکھائیں، اس میں واضح حدیث ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی الاسلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر فجر کے بعد اپنے صحابہ کرام کو خطاب کیا اور فرمایا کہ جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا کہا؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ ذرا یہ خوش نصیبی کا لیول دیکھیں. اللہ وقت پیغمبر سے بات کر رہا ہے اور پیغمبر اس وقت کہہ رہا ہے کہ ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے ایک بات کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے دو حال پر صبح کی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ جو رات کو بارش ہوئی تھی یہ فلاں ستاروں کی چال کی وجہ سے ہوئی تھی. ان لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی حالت میں صبح کی ہے، اور شیطان پر ایمان لاتے ہوئے اور ستاروں پر ایمان لاتے ہوئے. اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے کہا یہ اللہ کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. باقی جو علم نجوم ہے اس میں جو وہ والا پورشن ہے جو شیاطین سن کے ان کے کانوں میں نجومیوں کے ڈالتے ہیں، وہ پوری تفصیلات اس ویڈیو میں دیکھیں. علم نجوم اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں. نماز میں آیت کی ترتیب کیوں لازمی ہے؟ آیت کی ترتیب تو لازمی ہوگی، ظاہر ہے ایک آیت کو آپ آگے پیچھے کریں گے تو مطلب ہی کچھ اور بن جائے گا. میرا خیال آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے سورتوں کی ترتیب. سورتوں کی ترتیب کوئی لازمی نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نساء پڑھی، دوسری میں سورہ آل عمران پڑھی. تو ترتیب آگے پیچھے ہونے سے نہ تو سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے نہ گناہ ہے. مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز ہو سکتی ہے بغیر اذان کے. جب جمع کریں گے ایک اذان اور دو اقامت ہوں گے. بغیر اذان کے بغیر عشاء کو نماز نہیں ہو سکتی. اذان کے بغیر نہیں، اذان ایک ہوتی ہے نا، جب نمازیں جمع ہوتی ہیں تو اذان ایک ہی ہوتی ہے. یہ تو سب کا اتفاق ہے. حج کے موقع کے اوپر بھی ایک ہی اذان ہوتی ہے، ظہر و عصر کی بھی اور مغرب اور عشاء کی. محدود زندگی میں کیے گئے جرم کی سزا لامحدود زندگی تک کیوں ہے؟ جی اس کا جواب آج آ چکا ہے. یہ صرف شرک کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں. صحیح حدیث اور صحیح اسناد والی حدیث میں کیا فرق ہے؟
یہ فرق اس دن سے آیا جب سے بنو امیہ ننگی ہوئی ہے. ہاں پہلے یہ فرق کوئی نہیں ہوتا تھا, وہ اس طریقے سے آیا ہی نہیں تھا. صحیح سند والی حدیث کو ہی ہم صحیح مانتے ہیں جب تک کہ جرا مفسر کسی حدیث کے اوپر نہ ہوئی ہو کہ اس کا متن غیر محفوظ ہے یا کوئی منکر روایت نہ ہو جائے. باقی جن روایتوں نے بنو امیہ کی منجی ٹھوکی ہے وہ صحیح سند بھی ہے اور صحیح المتن بھی ہے الحمدللہ. ایک صحابی نے اپنی گستاخ بیوی کو قتل کر دیا تھا, یہ پیش کرتے ہیں. اس کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں جی. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی, یہ ایک روایت ہے, اس کے بھی اوپر بھی 2-3 روایتیں ہیں, ان کے اوپر صحت میں بھی اختلاف ہے, اور اس کا معاملہ یہ نہیں ہے. آپ گستاخ رسول کی سزا والی میری ویڈیو دیکھ لیں. اگر جنت جہنم کا فیصلہ قیامت کے بعد ہونا ہے تو نبی علیہ السلام نے واقعہ معراج پر کن لوگوں کو دیکھا تھا؟ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وقت میں ٹریول کر کے پہلی وہ ساری چیزیں دکھا دی تھی, اور دوسری چیز بخاری مسلم میں یہ بھی آیا کہ نبی علیہ السلام کو عذاب قبر دکھایا گیا, اور سورۃ المومن میں آیا کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, اور جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر وہ بڑے عذاب پر پیش کیے جائیں گے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک عذاب کی قسط مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک بھی ہے. قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, تو عین ممکن ہے کہ یہ والا منظر دکھایا گیا ہو جو ان پہ برزخ کا عذاب ہو رہا ہے, اور عین ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام کو بعد میں آنے والا وقت پہلے دکھا دیا گیا ہو. جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے, نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں دجال کو دیکھا جو مدینہ شریف کے باہر چکر لگا رہا تھا, اندر تو داخل نہیں ہو سکے گا, تو حالانکہ وہ تو ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا. نبی علیہ السلام کو قرب قیامت کا وہ وقت پہلے دکھا دیا گیا. تو ایسے ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. کیا سائنس اور مذہب میں ہم آہنگی ہے؟ ہاں جی, کیوں نہیں ہے. اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں, ہدایہ وکٹری چینل پہ چلے جائیں آپ, ساری ویڈیوز موجود ہیں. جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں وہ تو بالکل فٹ ان بیٹھتے ہیں. کیا پاکستان کا ہندوستان سے جدا ہو کر علیحدہ ہونا ایک غلط فیصلہ تھا؟ نہیں, کوئی غلط فیصلہ نہیں تھا. اس وقت کے جو سرکمسٹانسز تھے اس میں یہ بہت بڑی غنیمت تھی جو کچھ ہو گیا. ایک آئیڈیل جو سچویشن ہے وہ تو ظاہر نہیں ہو سکی, لیکن اس سے کم درجے کی جو چیز ہے وہ اب آپ دیکھ لیں. ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارے ساتھ مل جاتے تو ہماری تعداد زیادہ ہوتی. تینوں بھئی آپ بنگلہ دیش, پاکستان اور انڈیا کی آبادی ملا بھی لیں تب بھی آلموسٹ ہم سے دگنے ہیں اس وقت بھی ہندو. تو ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے پرابلم وہیں پہ ہی رہنا تھا. ہم نے کوئی تعداد میں زیادہ نہیں ان سے ہو جانا تھا. حکمران فاسق فاجر ہو تو اس کے خلاف مسلح یا غیر مسلح بغاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں, مسلح بغاوت تو نہیں کر سکتے. آپ نے علمی طریقے سے ہی معاملات کو لے کے چلنا ہے. مسلح بغاوت کرنے کا نقصان ہوتا ہے, اور نہ اسلام کو یہ مطلوب ہے جب تک کہ کفر واضح طور پر کسی سے نظر نہ آ جائے.